قرآن مجید میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر صرف دو صورتوں میں یعنی سورۃ الانبیاء اور سورۃ صعاد میں کیا گیا ہے، اور ان دونوں صورتوں میں صرف آپ کا نام مذکور ہے، نام کے علاوہ آپ کے حالات کا مجمل یا مفصل کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ سورۃ انبیاء میں ہے کہ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سب صبر والے تھے۔ سورۃ صعاد میں اس طرح ارشاد ہوا، اور یاد کرو اسماعیل اور السی اور ذوالکفل کے واقعات، اور یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید نے نام کے سوا کچھ بیان نہیں کیا ہے، اسی طرح حدیثوں میں بھی آپ کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا کہ ذوالکفل علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے جو کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ البتہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور انہوں نے خالصاً کسی کی ضمانت کر لی تھی، جس کی وجہ سے ان کو کئی برس قید کی تکالیف برداشت کرنی پڑی، اور بعض مفسرین نے تجویز فرمایا کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام در حقیقت حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے، اور زمانہ حال کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، اس لیے کہ اس کے دارالسلطنت کا نام کپل دستو تھا، جس کا مغرب کفل اور عربی میں ذو صاحب اور مالک کے نام میں بولا جاتا ہے، اس لیے یہاں بھی کپل دستو کے مالک اور بادشاہ کو ذوالکفل کہا گیا۔ اور ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ گوتم بدھ کی اصل تعلیم توحید اور حقیقی اسلام ہی تھی، مگر بعد میں یہ دین بھی دوسرے ادیان باطل کی طرح مسخ و منحرف ہو گیا۔ مگر واضح رہے کہ زمانہ حال کے چند لوگوں کی یہ رائے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، میرے نزدیک یہ محض ایک خیال تک بندی ہے۔ تاریخ اور تحقیقی حیثیت سے اس رائے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل کے ان حالات و واقعات کے سوا جن کی تفصیلات قرآن مجید میں مختلف انبیاء بنی اسرائیل کے ذکر میں آتی رہی ہیں، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے زمانہ میں کوئی خاص واقعہ ایسا درپیش نہیں ہوا جو عام تبلیغ جو اپنے اندر عبرت و موعظت کا پہلو رکھتا ہو، اس لیے قرآن مجید نے فقط ان کے نام ہی کے ذکر پر اکتفا کیا اور حالات و واقعات کا ذکر نہیں کیا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔